کیا ہوتا ہے جب دو بڑی طاقتیں بالکل پڑوس میں آ جائیں؟ سرحدیں کیسی کھینچی جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ کیسے بدلتی ہیں؟ جی یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ آج ہم تاریخ کے اسی ایک موڑ پر بات کریں گے جب مسلم اسپین اور یورپ کی ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت فرینکش سلطنت پہلی بار آمنے سامنے آئی۔ وزڈم ویوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ہماری سیریز الاندلس مسلم اسپین کا عروج و زوال کی اگلی گفتگو ہے۔ بالکل، اور آج ہم خاص طور پر مسلم اسپین اور فرینکش بادشاہ شارلیمین کے درمیان جو تعلقات تھے وہ کافی پیچیدہ تھے، ان پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ جی ہاں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا اور دونوں خطوں کی تاریخ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ تو سب سے پہلے شاید یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فرینکس تھے کون؟ ہاں، یہ ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ ایک طاقتور جرمن قبیلہ تھا جو آج کا فرانس، جرمنی، بیلجیم ان علاقوں میں کافی طاقتور ہو گیا تھا، خاص طور پر مغربی رومی سلطنت کے زوال کے بعد۔ اچھا، انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور 8ویں صدی آتے آتے خاص کر شارلیمین کے دور میں یہ مغربی یورپ کی ایک بہت بڑی فوجی اور سیاسی قوت بن چکے تھے۔ اور وہ خود کو عیسائیت کے محافظ بھی سمجھتے تھے۔ جی ہاں، بالکل، ان کا یہ ایک اہم پہلو تھا۔ اور ان کا مسلم اسپین سے پہلا بڑا ٹکراؤ وہ تو شاید 732 عیسوی میں جنگ ٹورز میں ہوا تھا، جسے جنگ بلات الشہداء بھی کہتے ہیں۔ وہ کتنا اہم تھا؟ جی، جنگ ٹورز عبد الرحمن الغافقی کی قیادت میں مسلم فوجیں کافی شمال تک چلی گئی تھیں۔ وہاں ان کا مقابلہ ہوا چارلز مارٹل کی فرینکش فوج سے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یورپ میں ان کی جو شمال کی طرف پیش قدمی تھی وہ ایک طرح سے رک گئی۔ صحیح۔ اب دیکھیں، کچھ یورپی مورخین اس کی اہمیت شاید بہت بڑھا چڑھا کر بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اس واقعے نے الاندلس اور فرینکس کے بیچ ایک لمبی سرحدی کشمکش کی بنیاد ضرور رکھ دی تھی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے شروعات تھی اس تعلق کی؟ جی، مستقبل کے تعلقات کا رخ اسی نے متعین کیا۔ اور اسی فرینکش سلطنت میں پھر شارلیمین کا دور آیا 768 سے 814 عیسوی تک۔ انہوں نے تو اپنی بادشاہت کو ایک بہت بڑی سلطنت میں بدل دیا تھا۔ جی ہاں، کیرل جن سلطنت جسے کہتے ہیں، مطلب شارلیمین اور ان کے خاندان کی، یہاں تک کہ 800 عیسوی میں پوپ نے انہیں مقدس رومی شہنشاہ کا تاج بھی پہنا دیا۔ واہ، تو کیا ان کی نظریں جنوب میں اندلس پر بھی تھیں، ایک نئی ابھرتی ہوئی مسلم ریاست پر؟ بالکل تھیں، اور قرطبہ میں جو اموی حکمران تھے، خاص طور پر عبد الرحمن اول، انہوں نے شمال سے آتے اس خطرے کو پہچان لیا تھا۔ بر وقت پہچانا۔ جی، اور انہوں نے صرف فوجی تیاری نہیں کی بلکہ سرحدوں کو مضبوط کرنے پر بہت توجہ دی۔ جو اہم شمالی شہر تھے جیسے سرگستا، برشلونہ، جیرونا، ان کی قلعہ بندی کی گئی۔ یعنی دفاعی حکمت عملی۔ تو بالکل، اور وہ جو کوہ پائرینیز کا پہاڑی سلسلہ ہے وہ ایک قدرتی سرحد تو تھا ہی، اب وہ ایک واضح سیاسی حد بھی بن گیا۔ یہ صرف زمین پر لکیر نہیں تھی بلکہ دو تہذیبوں کے درمیان ایک نفسیاتی حد بھی تھی۔ لیکن سرحدیں تو عبور کرنے کی کوششیں ہوتی ہی ہیں۔ سنا ہے 778 عیسوی میں شارلیمین نے خود اسپین پر حملہ کیا۔ جی ہاں، کیا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں سرکستا کے کچھ ناراض مسلم گورنروں نے ہی بلایا تھا جو قرطبہ کے مرکزی حکومت کے خلاف تھے۔ اچھا، یہ تو اندرونی سیاست کا معاملہ لگتا ہے۔ بالکل، مگر کہانی نے یہاں ایک آپ کہیں غیر متوقع موڑ لیا۔ جب شارلیمین اپنی بڑی فوج لے کر سرکستا پہنچے تو شہر والوں نے دروازے بند کر لیے، شہر حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے انکار کر دیا؟ لگتا ہے مقامی مفادات یا شاید اندرونی اختلافات وہ بیرونی اتحاد پر حاوی آ گئے۔ شارلیمین کو ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ اور واپسی پر تو سنا ہے اور بھی برا ہوا ان کے ساتھ، وہ رونسوا درے والا واقعہ۔ جی ہاں، پائرینیز کے پہاڑوں میں رونسوا درے کے مقام پر مقامی باسکی قبائل نے، جو عیسائی تھے لیکن فرینکش حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے فرینکش فوج کے پچھلے حصے پر زبردست حملہ کیا۔ اچھا، یہ باسکی قبائل نے کیا تھا، مسلمانوں نے نہیں؟ جی، یہ باسی حملہ تھا۔ اس میں فرینچ فوج کو شدید نقصان پہنچا۔ اسی واقعے کو بعد میں وہ مشہور فرانسیسی نظم سانگ آف رولینڈ میں اگرچہ کافی تبدیل شدہ شکل میں بیان کیا گیا۔ تو اس حملے نے شارلیمین کے اسپین فتح کرنے کے عزائم کو
تو کافی دھچکا پہنچایا ہوگا۔ یقیناً بہت بڑا دھچکا تھا۔ یہ واقعہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ سرحدی علاقہ کتنا پیچیدہ تھا۔ مسلمان، عیسائی، مقامی قبائل سب اپنے اپنے مفادات کے لیے کھیل رہے تھے۔ صحیح۔ ایسی صورتحال میں قرطبہ کے جو اموی حکمران تھے، عبد الرحمن اول اور ان کے بعد آنے والے، انہوں نے بڑی سمجھداری دکھائی۔ یعنی انہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ کیا وہ شارلیمین سے براہ راست ٹکرانے سے گریز کر رہے تھے؟ جی، انہوں نے براہ راست بڑی جنگ چھیڑنے سے گریز کیا۔ یہ کمزوری نہیں تھی، بلکہ غالباً ایک دانشمندانہ اور عملی قدم تھا۔ اچھا، کیسے؟ انہوں نے اپنی توجہ ملک کے اندر یعنی اندرونی استحکام پر مرکوز رکھی۔ مختلف گروہوں کو ساتھ ملانا، معیشت کو مضبوط کرنا، انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانا۔ اور سرحدوں کا کیا کیا؟ جو شمالی سرحدی علاقہ تھا، جسے عربی میں الفغر الاعلی یعنی بالائی سرحد کہتے تھے، اسے ایک مضبوط بفر زون یا حفاظتی پٹی کے طور پر تیار کیا، ایک طرح سے دفاعی لائن۔ ٹھیک۔ دوسری طرف شارلیمین نے بھی 778 کی ناکامی کے بعد اسپین پر کوئی اور بڑی مہم نہیں بھیجی۔ ان کی توجہ پھر یورپ میں اپنی سلطنت کو پھیلانے اور مستحکم کرنے پر زیادہ ہو گئی۔ تو ان ابتدائی مقابلوں اور حکمت عملیوں کا مجموعی نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ کے ایسے ہی اہم موڑ ہمیں وزڈم ویوز پر ماضی کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا نتیجہ تو یہ تھا کہ عیسائی یورپ اور مسلم اسپین کے درمیان جو تقسیم تھی وہ اور گہری اور واضح ہو گئی۔ فرینکس اور دوسری عیسائی ریاستوں کے ذہنوں میں اسپین کو دوبارہ فتح کرنے کا خیال، جسے بعد میں استرداد یا ریکنکوسٹا کہا گیا، وہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگا۔ اچھا، تو یہیں سے سوچ کا آغاز ہوا؟ جی، اس کے بیچ یہیں بوئے گئے، اور دوسری طرف دونوں تہذیبیں، اسلامی قرطبہ اپنی ترقی کی طرف جا رہا تھا اور شارلیمین کا کیرولنجین یورپ اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ یہ الگ الگ راستوں پر تقریباً متوازی طور پر اپنا ثقافتی سفر طے کرنے لگے۔ اور یہ سرحدی کشمکش جو یہاں شروع ہوئی، وہ تو پھر اگلی 7 صدیوں تک اسپین اور یورپ کی تاریخ کا ایک مرکزی حصہ رہی۔ بالکل۔ تو اگر خلاصہ کریں، مسلم اسپین اور شارلیمین کے دور کی فرینچ سلطنت کا تعلق فوجی ٹکراؤ، کبھی بنتے بگڑتے اتحاد اور گہرے باہمی شک و شبہ پر مبنی تھا۔ ہاں، بنیادی طور پر تو یہی تھا، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ اس کشمکش کے باوجود براہ راست نہ صحیح بالواسطہ طور پر دونوں تہذیبوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور۔ اچھا، کس طرح سے؟ جنگی حکمت عملی میں، شاید کچھ تجارتی راستوں سے، یا پھر دور سے ایک دوسرے کی ثقافت کو دیکھ کر ملنے والے اثرات۔ الاندلس کی موجودگی عیسائی یورپ کے لیے ایک چیلنج تو تھی، مگر ساتھ ہی وہ ایک ایسی ترقی یافتہ تہذیب بھی تھی جس نے انہیں متوجہ بھی کیا۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ کیا سرحدیں صرف تقسیم کرتی ہیں یا انجانے میں کچھ جوڑتی بھی ہیں؟ یہ سوال شاید آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل۔ اگلی قسط میں ہم اپنی توجہ قرطبہ کے شاندار ثقافتی عروج پر مرکوز کریں گے۔ دیکھیں گے کہ یہ شہر کیسے علم، فن اور تہذیب کا ایسا مرکز بنا جس کی مثال قرون وسطیٰ کے یورپ میں دور دور تک نہیں ملتی تھی۔ زبردست۔ سننے والوں سے گزارش ہے کہ وزڈم ویوز کو سبسکرائب کریں۔ اگر یہ گفتگو پسند آئی تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ وزڈم ویوز کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ تاریخ کی ہر پرت میں ایک نئی کہانی پوشیدہ ہے۔